بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو میں ایک ایسی لڑکی کے بارے میں جو موبائل فون چلاتی رہی، دنیا اور اس جہان کی جو کچھ برائیاں تھیں موبائل میں ان سب کو اپنا لیا، اور پھر مرنے کے بعد اس پر کیا عذاب آیا اور کیا کیا تکالیف اس نے برداشت کی، سب اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پوری ویڈیو کو سٹوری کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ، ایک چھوٹے سے گاؤں میں عبدالکریم نامی ایک شخص اپنی بیوی زینب کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے بہت صدقہ و خیرات کیا، دعائیں مانگی، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی سے نوازا جس کا نام انہوں نے فاطمہ رکھ دیا۔ انہیں فاطمہ سے بہت زیادہ محبت اور دلی لگاؤ تھا، کیونکہ وہ ان کی اکلوتی اور منتوں مرادوں کے ساتھ مانگے جانے والی وہ واحد اولاد تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کافی ٹائم بعد عطا کی تھی۔ وہ عبدالکریم اپنی بیٹی فاطمہ سے بے انتہا پیار کرتا تھا، اور زینب جس قدر حد تک ہو سکتا اپنی بیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھتی، لاڈ پیار اتنا دیا کہ گھر کا کام کروانا مناسب نہ سمجھا۔ تھوڑی سی بڑی ہوئی تو ان سے مناسب تعلیم دی گئی، اور ساتھ ساتھ جب اس نے فرمائش کی کہ مجھے شہر کے اسکول میں پڑھنا ہے تو وہ اس چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر شہر میں آ گئے۔ شہر میں رہنے کی وجہ سے اس میں کافی زیادہ تبدیلیاں آ چکی تھی۔ فاطمہ اپنی کلاس فیلو کو دیکھ دیکھ کر ویسے ہی طور طریقے اپنا رہی تھی۔ جب تھوڑی مزید بڑی ہوئی تو شہری لوگوں کی طرح اس نے اپنا چال چلن اپنا لیا، یہاں تک کہ وہ میٹرک تک آ پہنچی۔ اب وہ روزانہ تھوڑا بہت میک اپ کرنے لگی، جبکہ اس کے ابو عبدالکریم اسے اس بات سے منع کرتے تھے کہ مناسب نہیں ہے، تم اس طرح کے طور طریقے نہ اپناؤ۔ لیکن فاطمہ میں اب بہت ساری برائیاں جنم لے چکی تھیں جن کے بارے میں انہیں کچھ علم بھی نہ تھا۔ اس طرح وہ کالج تک پہنچی، اور پھر ایک دن فاطمہ کے ابو گھر آئے عبدالکریم تو اس نے دیکھا کہ فاطمہ نے بہت سارا میک اپ کیا ہوا ہے، تو وہ حد درجہ غصہ ہوئے اور کہا کہ آج کے بعد میں تمہیں اس طرح کے حلیے میں نہ دیکھوں۔ تو وہ اس بات پر کافی ناراض ہوئی۔ چند دن گزرے کہ فاطمہ کے ابو کو سعودی عرب جاب کی وجہ سے جانا پڑا، جہاں وہ 2 سال کے لیے چلے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ فاطمہ کو نصیحت کی کہ آپ لوگ ماں بیٹی ایک دوسرے کا بہت اچھے سے خیال رکھنا، اور ایسا کوئی کام نہ کرنا جس کی وجہ سے مجھے کوئی شرمندگی ہو۔ تمہارے کالج کے 2 سال پورے ہونے تک میں بھی واپس آ جاؤں گا۔ اب فاطمہ کو کھلی چھوٹ مل چکی تھی۔ اب جو پہلے تھوڑا بہت وہ اپنے باپ کی وجہ سے کچھ طور طریقوں کو چھپ چھپ کے کر رہی تھی، اب وہ انہیں کھلے عام کرنے لگی تھی۔ فاطمہ کی ماں زینب بیچاری اسے بہت سمجھاتی تھی، لیکن ایک دن فاطمہ کالج سے گھر آئی تو اس نے آ کر شکوہ شکایت شروع کر دی کہ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، آپ مجھے موبائل لے کر دیں، میری کلاس کی سبھی لڑکیوں کے پاس موبائل فون ہے، وہ ریلز بناتی ہیں، مجھے موبائل چاہیے۔ تو اس کی ماں نے جب یہ سنا تو وہ سر پکڑ کر رہ گئی کہ یہ تم کیسی فرمائش کر رہی ہو۔ پھر جب اس نے بار بار یہی تکرار کیا تو اس کی امی نے سختی سے منع کر دیا۔ اگلے دن سے فاطمہ نے بھوک ہڑتال شروع کر دی کہ جب تک مجھے موبائل نہیں ملے گا نہ ہی میں کالج جاؤں گی، نہ ہی میں کھانا کھاؤں گی۔ اور اب جو کہ وہ بڑی ہو چکی تھی تو اس کی امی اسے گھر میں کام کاج کرنے کا کہا کرتی تھی، تو اس نے کہہ دیا کہ میں اب کسی کام کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی۔ اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ جب 2 دن گزر گئے بھوک ہڑتال کو تو ماں تھی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اپنی بیٹی کی ضد کے آگے ہار گئی، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کھانا تو کھاؤ، تم کھانا کھا لو، ہم ابھی چلتے ہیں، آپ کا موبائل لے آتے ہیں۔ تو فاطمہ اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوئی، اور پھر کھانا کھانے کے بعد اس کی ماں اسے شاپ پر لے گئی اور ایک نیا موبائل لے کر دیا۔ موبائل کے آتے ہی فاطمہ موبائل کے اندر گھس گئی تو اس کی ماں نے کہا بیٹا مجھے دکھاؤ تو صحیح، آخر یہ بلا ہوتی کیا ہے جس سے تم آتے ہی چمٹ گئی ہو۔ تو وہ غصے سے گھور کر رہ گئی کہ امی آپ کو نہیں پتہ اس موبائل کا، آپ اپنے کام سے کام رکھیے۔ اب فاطمہ نے کھل کر اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیے، چونکہ وہ اب امیر زادی تو نہیں تھی، لیکن بگڑی ہوئی حالات، واقعات، شہری سبھی باتیں اس کے اندر موجود تھیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ مسلسل موبائل دیکھ رہی تھی اور اس کی امی نماز پڑھ رہی تھی، تو انہوں نے اسے اس طرح منع کیا کہ آواز اونچی نہ کرو، کیونکہ تمہارے گانے سننے کی جو آواز ہے وہ مجھ تک آ رہی ہے اور میں نماز پڑھتے ہوئے ڈسٹرب ہو رہی ہوں۔ تو اس نے اپنی امی کو غصے سے کہا تم نماز کہاں پڑھ رہی ہو، تمہارا دھیان تو میرے موبائل کی طرف لگا رہتا ہے، اسی وجہ سے تم اپنا دھیان اپنے گھر کے کاموں اور موبائل میں دیا کرو۔
گھر کے کاموں اور نماز پڑھ رکھا کرو، تمہارا اس موبائل کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی پر اتر آئی تھی۔ ڈھیٹ پن، بدتمیزی اور پھر منہ چڑھانا، ضد کرنا، یہ ساری حرکتیں اس کے اندر موجود تھیں، یہاں تک کہ اس کے باپ کو گئے ہوئے 1.5 سال ہو چکا تھا۔ اب تو اس نے موبائل پر اپنے ہی کالج میں پڑھنے والے ایک لڑکے کے ساتھ بات چیت شروع کر دی تھی، جس کے ساتھ آہستہ آہستہ اس نے اپنے پیار محبت کی باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ اسے ایک دن اپنے موبائل پر بیٹھی تصویریں بنا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ان تصویروں کو اس لڑکے کو شیئر کر رہی تھی۔ جب اس کی ماں نے منع کیا اور آگے بڑھ کر اسے تھپڑ مارا کہ یہ تم کیا حرکت کر رہی ہو، تم تصویریں کہاں بھیج رہی ہو، تو اس نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو دھکا دیا اور ساتھ ہی ساتھ چلانا شروع کر دیا۔ اچانک بنا بتائے 3 منتھ پہلے اس کا باپ گھر آ گیا۔ جب اس نے گھر آیا اور آتے ہی یہ حالات دیکھا تو آگے بڑھ کر بیوی کو زمین سے اوپر اٹھایا اور پھر اپنی بیٹی کے منہ پر زوردار تماچا مار دیا۔ جیسے ہی تماچا مارا تو فاطمہ روتی ہوئی کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور فون اٹھا کر اپنے اسی بوائے فرینڈ کو کال کرنی شروع کر دی کہ میرے ابو نے مجھے مارا ہے، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ تو اس لڑکے نے بھی مزید اسے بہکایا کہ تمہارے ماں باپ کو تمہاری فکر ہی نہیں ہے، وہ تمہارے پیار کو سمجھنے کی بجائے تم پر بے جا پابندیاں لگاتے ہیں، تمہارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ تم ایسا کرو کہ جو کچھ تمہارے گھر زیور کپڑا ہے اور پھر تمہارے ابو جو کچھ کما کر لائے ہیں وہ اٹھا کے وہاں گھر سے نکل آؤ، ہم شادی کر لیتے ہیں اور پھر وہ بعد میں ہمارے ساتھ جو بھی ناراضگی ہوگی ختم کر کے مان جائیں گے۔ وہ فاطمہ بیوقوف لڑکی جسے دنیا جہان کی رنگینیوں میں کھو چکی تھی، اپنے والدین کی عزت کی پرواہ نہ کی اور آدھی رات کو زیور اور پھر اپنے والد کے جو کچھ پیسے وہ کما کر لائے تھے وہ سارے اٹھا کر گھر سے باہر نکل آئی۔ ابھی نکڑ تک پہنچی تھی کہ وہ لڑکا آ گیا، اس نے کہا یہ بیگ مجھے دے دو اور پھر میں کسی گاڑی کا بندوبست کرتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے وہ بیگ لیا دوسری گلی سے غائب ہو گیا۔ 3 گھنٹے فاطمہ انتظار کرتی رہی لیکن وہ لڑکا واپس نہ آیا، یہاں تک کہ آدھی رات گزر چکی تھی، تہجد کا ٹائم ہوا تو سڑک پر ایک بوڑھے آدمی کا گزر ہوا تو اس نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، تم اکیلی رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ تب اس نے اسے پوری بات بتائی تو اس بوڑھے آدمی نے اسے مشورہ دیا کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ، اپنے گھر واپس چلی جاؤ کیونکہ ابھی رات کا وقت باقی ہے، تمہارے ماں باپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ان کی عزت بھی رہ جائے گی۔ اس وقت فاطمہ نے اس بوڑھے آدمی کی بات مان لی۔ جب گھر واپس آئی تو دیکھا واقعی اس کے ماں باپ ابھی سو رہے تھے تو وہ آئی اور اپنے بستر پر سو گئی۔ اگلے دن اس کے ماں باپ نے ڈھونڈنے پر گھر میں تلاش کیا تو کچھ بھی نہ ملا کہ ان کے پیسے زیور سارا کچھ غائب ہو چکا تھا، لیکن فاطمہ کو اس وقت بھی عبرت حاصل نہیں ہوئی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے، بلکہ وہ ڈھیٹ بنی رہی اور اس نے اپنے پیرنٹس کو کچھ نہ بتایا۔ ہفتہ 10 دن اس کی وہی روٹین رہی، وہی موبائل چلانا، وہی ریلز بنانا۔ اس طرح کی جب روٹین چلتی رہی تو چند دن گزرے کہ اسے واپس اسی لڑکے نے فون کیا اور اس سے کہا کہ مجھے اور پیسوں کا انتظام کر کے دو، مجھے اور پیسے چاہیے، اگر تم نے مجھے اور پیسے نہ بھیجے تو تم جو وہ بیہودہ تصویریں مجھے سینڈ کرتی تھی وہ میرے پاس محفوظ ہے، میں انہیں تمہارے باپ، رشتہ دار اور سبھی کالج کے دوستوں سب کو سینڈ کر دوں گا، اس سے تمہاری بدنامی ہوگی۔ لیکن چونکہ ابھی ان کے پاس اور پیسے نہیں تھے جو فاطمہ اسے نہ دے سکی اور اس لڑکے نے اس کی تمام تصویریں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیں، جس سے فاطمہ کے پیرنٹس کو کافی حد تک مشکلات کا اور پھر لوگوں کی طرف سے کی گئی باتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری عزت یوں نیلام ہو گئی ہے تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ فاطمہ کے ابو گھر میں ہی گھس آئے اور اتنی ٹینشن لے کے دل کا دورہ پڑنے پر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب فاطمہ کی ماں اور زینب دونوں اکیلی رہ گئی تھیں۔ اب فاطمہ کی ماں زینب پریشان تھی کہ میرے گھر کا جو واحد کمانے والا شخص یعنی اس کا شوہر تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ تم اپنے آپ کو سدھار لو، پہلے بھی تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے تمہارے ابو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اب کوئی اور نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن فاطمہ پر چونکہ دنیاوی لحاظ سے بھوت سوار تھا عیاشیوں کا، یہاں تک کہ اب وہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی سہیلیوں کے گھر چلی جایا کرتی، رات دیر تک واپس آتی اور اب تو اس نے آہستہ آہستہ کلب جانا بھی شروع کر دیا۔ جب
گھر کے مالی حالات بہت زیادہ کمزور ہوئے تو پھر فاطمہ نے نوکری شروع کر دی۔ جیسے اس نے نوکری شروع کی، اس کی ماں نے ایک طرف یہ سکھ کا سانس لیا، چلو کچھ ذمہ داری تو سنبھال رہی ہے، لیکن وہ 19 سال کی لڑکی نہ جانے من میں کیا کیا پلاننگ کیے بیٹھی تھی کہ اس نے اپنی ماں کی کوئی بات نہ مانی اور پھر اپنی عیاشیوں میں لگی رہی۔ فاطمہ کی ماں زینب، جو کہ اپنی بیٹی کی فطرت پہچان چکی تھی اور پھر وہ اسے بار بار منع کر رہی تھی کہ تم رات دیر تک گھر سے باہر نہ رہا کرو، لوگ ہم پر باتیں بناتے ہیں کہ باپ سر پر نہیں ہے اور بیٹی آدھی رات تک گھر سے غائب رہتی ہے، لیکن فاطمہ نے کوئی پرواہ نہ کی۔ اگلے دن ماں نے حفاظت کے طور پر گھر کے دروازے کے اوپر CCTV کیمرہ لگوا دیا تاکہ دیکھا جائے کہ فاطمہ آدھی رات کے وقت کس ٹائم گھر آتی ہے اور کس کے ساتھ آتی ہے۔ جب یہ سب کچھ فاطمہ نے دیکھا تو اس سے بہت غصہ آیا اور اس نے اپنی ماں پر چلانا شروع کر دیا کہ تم کیسی ماں ہو جو اپنی بیٹی پر شک کرتی ہو اور پھر اسی کی جاسوسی کے لیے تم نے کیمرہ لگوا رکھا ہے۔ لیکن ماں اس نے کچھ بھی بیٹی کی بات نہ مانی اور اس CCTV کیمرے کو لگا رہنے دیا۔ مزید کچھ دن گزرے کہ فاطمہ گھر ہی نہ آئی۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن، اب ماں بیچاری گھر میں اکیلی رو رہی ہے، وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی کہ اپنی بدنامی کا ڈر تھا اور نہ ہی کسی سے پوچھ سکتی تھی۔ اسی ٹینشن میں وہ گھر کے باہر نکلی، نیچے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے محلے والوں نے لے جا کر ہسپتال داخل کروایا اور وہاں پر فاطمہ کی ماں کوما میں چلی گئی۔ اب لوگوں نے ایک بات نوٹس کی کہ ماں بیمار ہے، جبکہ بیٹی ہسپتال بھی نہیں آئی اور نہ ہی وہ گھر پر موجود ہے، تو انہیں کچھ انہونی کا احساس ہوا۔ تو ان لوگوں نے پولیس میں رپورٹ درج کروا دی۔ پولیس میں جب پتہ چلا، پولیس آئی، جانچ پڑتال کی، پورے گھر کی تلاشی لی، کوئی بھی سراغ نہ نکلا، حتیٰ کہ پولیس نے CCTV کیمرہ بھی چیک کیے لیکن وہاں سے بھی کوئی ثبوت نہ نکلا۔ اب بیٹی غائب ہے، ماں ہسپتال میں کوما میں پڑی ہے اور 2 دن بعد پولیس کو ایک بے ہوش لڑکی کی لاش جنگل سے ملی جس کے جسم کو کچھ درندوں نے بھی نوچ کھایا تھا۔ اسے ہسپتال لایا گیا لیکن جو اس کی کنڈیشن تھی وہ جان بر نہ ہو سکی اور وہیں پر دم توڑ گئی۔ اب لوگ بے ہوش ماں کو جو کوما میں تھی کیسے بتاتے کہ تمہاری بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، چونکہ 2-3 دن جنگل میں درندوں کے نوچنے کی وجہ سے اب آہستہ آہستہ اس فاطمہ کے جسم سے ایک بدبو سی نکلنی شروع ہو گئی تھی۔ جب غسل دینے والی عورت کو بلایا گیا تو اس نے غسل دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس میت سے بدبو آتی ہے، میں اسے غسل نہیں دوں گی۔ لیکن باہر کے معزز لوگوں نے کہا بے شک وہ نافرمان تھی، گناہ گار تھی، لیکن غسل، کفن، دفن یہ اس کا ایک حق ہے جو کہ ہم مسلمانوں کو ادا کرنا چاہیے۔ تم کوشش کرو نقاب لگا کے اسے غسل دو تاکہ جو ہم پر ذمہ داری ہے وہ ہم پوری کر لیں۔ فاطمہ کو بمشکل غسل دیا گیا اور پھر اسے کفن پہنا کر جب جنازے کے لیے باہر لایا گیا تو تیز بارش شروع ہو چکی تھی اور وہ بارش اتنی تیز آندھی طوفان کی شکل اختیار کر گئی کہ 2 دن لگاتار وہ بارش کھڑی رہی اور پھر 2 دن لگ گئے فاطمہ کو دفن کرنے کے لیے۔ اب جب تیسرا دن آیا تو فاطمہ کے جسم سے پھیلنے والی جو بدبو تھی وہ شدت اختیار کر گئی۔ اب لوگ پریشان ہونے لگے اور پھر امام مسجد مولوی کے پاس گئے اور انہیں ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا آج کی رات ہر حال میں فاطمہ کو دفن کر دیا جائے۔ جب اسے لے گئے جنازہ گاہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور پھر جب اسے لے کر قبرستان پہنچے تو بارش اتنی اوپر سے مٹی گیلی کہ ایک جگہ چھاتے کی ساتھ رکھ کر جب اس کی قبر کھودی گئی تو وہ پانی سے بھر گئی۔ پھر دوسری جگہ ایسا ہوا، بمشکل تیسرے دن جب اس کی قبر کشائی کی گئی، قبر کھودی گئی، اسے دفن کرنے لگے تو اس کی جو میت تھی چارپائی بہت زیادہ وزنی ہو گئی تھی۔ جب بار بار اٹھانے کی کوشش کی گئی تو نہ اٹھائی گئی، تب وہاں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اگر
یہ اس کا وزن بھاری ہو گیا تو دیکھا جائے کہ یہ زندگی میں کیا اعمال کرتی تھی، کس چیز کی کثرت کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے آج یہ اس حال کو پہنچی ہے۔ تو لوگوں نے بتایا یہ موبائل فون استعمال کرتی تھی، گانے سنا کرتی تھی۔ تو اس آدمی نے کہا کہ جب تک اس کا موبائل فون اور وہ گانے باجے والا میوزک سسٹم اس کے ساتھ نہ دفن کیا جائے، اس کی میت نہیں اٹھائی جائے گی۔ ایسا ہی ہوا، لوگوں نے کافی سوچ بچار کی اور پھر موبائل فون اور ساؤنڈ سسٹم اس کے ساتھ قبر میں ہی بمشکل دفن کیے۔ جب وہاں رکھنے لگے تو اس کے کانوں سے کیڑے نکلنے شروع ہو گئے اور منہ پر عذاب آنے لگا۔ لوگوں نے کہا دیکھو دفن ہونے سے پہلے ہی عذاب شروع ہو گیا۔ لوگوں نے جلدی جلدی مٹی ڈالی اور پھر واپس گھر آ گئے۔ اب ادھر زینب کو، اس کی ماں کو جب ہوش آیا تو اسے بتایا گیا کہ تمہاری بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور اس طرح کے حالات گزرے ہیں، تم کوشش کرو کہ تم اسے معاف کر دو، اس کے لیے دعا کرو کیونکہ تم ماں ہو، تمہاری کی گئی دعا سے وہ ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے۔ تو اس کی ماں جب یہ سنا تو بہت روئی، گڑ گڑائی کہ یا رب العزت میری بیٹی کو معاف فرما دے، کیونکہ میری بیٹی کی ایسی تربیت بھی میں نے ہی کی تھی، میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی جس کی وجہ سے آج میری بیٹی کا یہ انجام ہوا ہے۔ یا باری تعالیٰ میری بیٹی کو معاف فرما دے، اس کے گناہوں کو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقہ سے معاف فرما دے، اسے بخش دے، اس پر جو بھی عذاب آ رہا ہے اپنے کرم و رحمت سے اسے دور ہٹا دے۔ یا باری تعالیٰ میری بیٹی میری نافرمانی کرتی تھی، میں نے اسے معاف کر دیا ہے، میں تجھ سے التجا کرتی ہوں تو بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اس پر جو بھی عذاب آ رہا ہے اسے دور فرما دے۔ اور پھر ایک دن اور گزرا اور پھر اس نے امام مسجد کو جب پتہ چلا کہ قبر میں موبائل اور ساؤنڈ سسٹم رکھا گیا ہے تو اس بات سے بہت ناراض ہوئے کہ کس نے ایسا کیا ہے، مجھے بتایا کیوں نہیں ہے، کیونکہ قبر میں میت کے ساتھ کوئی اور چیز دفن کرنا جائز نہیں ہے، لہٰذا جلدی قبر کھولو اور اس موبائل اور ساؤنڈ سسٹم کو باہر نکالو۔ تب جا کر لوگوں نے جب اس کی قبر کھولی تو قبر میں سے آنے والی بدبو ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے موبائل اور ساؤنڈ سسٹم باہر نکالا تو ایک شخص کی نگاہ فاطمہ کے چہرے پر پڑی تو دیکھا کہ اس کا چہرہ صحیح سلامت ہو چکا ہے، جو کہ اس دفن کرتے وقت جو کانوں سے کیڑے نکل رہے تھے وہ بھی اب ختم ہو گئے ہیں۔ اس کے چہرے پر ایک نور سا آ گیا تھا اور اس کی قبر سے، اس کے جسم سے نکلنے والی جو بدبو تھی وہ ایک مہک میں تبدیل ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ، ماں کی دعا کیا رنگ لائی۔ اسی وجہ سے تو کہتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ اب اس لڑکی فاطمہ کو اس کی ماں کی دعا جنت کی ہوا کی صورت میں لگ چکی تھی کہ اب اس پر آنے والا عذاب ٹل چکا تھا اور اس کی جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا باغ بنا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دنیا میں رہ کر اپنے والدین کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، دنیا میں مگن ہو کر گناہوں سے بچنا چاہیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں یہ بھی دعا کرتے ہیں ہم سب کو اللہ پاک اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نہ صرف دنیا میں رہ کر اللہ کی عبادت کریں بلکہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرتے رہیں۔